पहले तो बच्चों को स्कूल से उठाया और अब उनको कारी साहब से भी उठा लिया। आखिर क्या चाहती हूँ मैं, जानना चाहते हैं आप? चलें आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरा। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पर ही पढ़ाती हूँ। उनके लिए जो नई चीज़ सीखती हूँ अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। अच्छा, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है मेरे साथ और जिसको लेके मैं ख़ुद भी काफ़ी हैरान हूँ। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन ऑटोमेटिकली मैं इस नतीजे पे पहुँची कि मैंने अब्दुल मोइद को कारी साहब से उठा लिया। ठीक है, और डेफिनेटली अब ये सारी चीज़ें उधर ही जाके मिलती हैं कि जब आपको एक चीज़ की समझ आ जाती है ना, तो फिर आप उस चीज़ को नहीं टॉलरेट कर सकते। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि अब्दुल मोइद किस तरह से पढ़ रहा है। मतलब मैं उसको कोई नहीं बिठाती हूँ बांध के, और मतलब नॉर्मल चलते फिरते पढ़ रहा है। ज़्यादातर अभी तक स्टोरी टेलिंग पे ही है वो, और रिकॉग्निशन मैंने उसको स्टार्ट कराई हुई है, तो वो उसको आराम से कर रहा है। ठीक है, ज़्यादातर वो खेलता है, ज़्यादा टाइम पूरा दिन वो तकरीबन खेलता ही रहता है। अच्छा, अब जब मैंने कारी साहब के पास उसको डाला, क्योंकि मेरे बाकी बच्चे दो, नाफिया तो खैर उस पर तो काफ़ी जुल्म सितम हो चुके हैं। उसको माशाल्लाह मैंने आई थिंक 3 इयर्स की थी तभी कारी साहब के पास बिठा दिया था। मतलब घर पे कारी साहब हमने लगवाए हुए हैं। फिर मोहम्मद अरीफ साहब भी तकरीबन कह लो कि 3-3.5 साल की एज पे बैठना शुरू हो गया था कारी साहब के पास। और अब अब्दुल मोइद को मैंने ऑलरेडी बिठाया ही लेट था। ठीक है, माशाल्लाह से ये 5 साल का हो गया और मैंने इसको अब बिठाया था। लेकिन आई हैव नोटिस्ड कि मेरा बच्चा जो है वो डेली रोता है एंड ही डज़ नॉट वांट टू सिट देयर। अब उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वो कारी साहब के पास जब बैठता है तो कारी साहब उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर वो उसको पढ़ता है और फिर वो कारी साहब से कहता है कि ठीक है कारी साहब अब मुझे छुट्टी दे दें, तो कारी साहब कहते हैं नहीं अभी तुम थोड़ा और पढ़ो फिर मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा। मतलब इतना छोटा बच्चा इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि अच्छा अब मुझे और बैठना है, तो ही गेट्स इरिटेटेड। ठीक है, अच्छा, फिर एक और चीज़ ये मैंने नोट की कि जब वो कहता है ना कि कारी साहब उसको कहते हैं कि अच्छा आप दुआएं सुनाओ तो फिर तुम्हें छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो वो कहता है अच्छा ठीक है, फिर दुआएं सुनाता है वो, और फिर वो कहता है अच्छा कारी साहब मुझे छुट्टी है, तो कारी साहब कहते हैं नहीं अभी ये वाली दुआ याद करो। आप छोटे बच्चे के साथ ऐसे नहीं कर सकते ना। मतलब अगर आप इस तरह, तो बच्चा आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा अगर आप उसको पहले एक चीज़ में हाँ कह देंगे फिर नहीं कह देंगे तो। ठीक है, फिर वो कहता है कि अच्छा कारी साहब मैं 3 बार पढ़ूंगा तो फिर मुझे छुट्टी दे दें उसके बाद। तो कारी साहब कहते हैं अच्छा ठीक है। अच्छा, वो 3 बार पढ़ लेता है, इसको पहचान नहीं है 3 की, लेकिन इसको 3 तक काउंट करना आता है फिंगर से। इसको पता है कि ये 3 फिंगर्स हैं और ये काउंट कर लेता है अब्दुल मोइद ना, पढ़ते हुए करता है काउंट। उसको पता चलता है मैंने 3 बार पढ़ लिया है। अच्छा, तो अब कारी साहब कहते हैं कि नहीं अभी 3 टाइम्स नहीं हुआ, क्योंकि कारी साहब को नहीं पता चलता कि वो खुद भी काउंट कर रहा था, उसको पता है। और फिर वो उसको फोर्स करते हैं कि थोड़ा सा और पढ़े। अब इससे उनकी कोशिश यही है कि इसका स्टेमिना वो बढ़ाएं और थोड़ा सा वो ज़्यादा देर बैठे और पढ़े, या कम से कम उसको बैठने की आदत पड़े, जो मुझे समझ आई। ठीक है, कारी साहब ये करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो छोटा है अभी, इतना वो नहीं है समझदार कह लो, और दूसरा मैंने उसको क्योंकि आदत ही नहीं डाली इस तरह की, ना ही मुझे डालनी है, मतलब नहीं डालनी चाहिए ऐसी आदत बच्चे को, तो ही इज़ वेरी मच अपसेट। और डेफिनेटली कारी जो हैं वो तो उनको दे ऑल्सो डोंट हैव द ट्रेनिंग। ये भी बहुत सैड पार्ट है कि दे ऑल्सो डोंट हैव द ट्रेनिंग, कि उनको भी हम अनट्रेंड कारी हैं और उनके पास आप अपने छोटे बच्चों को पढ़ने बिठा देते हैं सॉरी, तो फिर यही कुछ ही होगा ना। ठीक है, जिसको अनफॉर्चुनेटली हम बहुत इग्नोर करते हैं। हमेशा से बच्चे को रोते हुए छोड़ के आया जाता पढ़ने के लिए, बच्चे को मार के छोड़ के आया जाता पढ़ने के लिए। मतलब ये आम चीज़ है हमारी सोसाइटी में, हम ऐसे करते हैं और हम कहते हैं कि नहीं पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, कोई बात नहीं, बच्चा रो भी रहा तो कोई बात नहीं, इसको फिर भी ज़बरदस्ती छोड़ के आओ, इसको मार के छोड़ के आओ बेशक, और कारी भी इसको अगर मारे तो इट्स ओके। हालांकि हम ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि इट्स नॉट ओके। जो लोग आज मेरी वीडियो पहली देख रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने नहीं ये डिस्कशन सुनी हुई, तो वो ज़रूर मेरे चैनल पे जाके वीडियोस में देख सकते हैं कि होम स्कूलिंग की रीज़न क्या है, क्यों होम स्कूल किया मैंने, एंड दिस एंड दैट, उसमें सब हमने ये डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो फिर मेरे लिए ये चीज़ थोड़ी सी अनबियरेबल सी हो गई कि मतलब क्या फ़ायदा इससे, तो मेरा बच्चा फिर पीछे जाएगा ना, ही विल नॉट
لو دا اسٹڈی. نو ڈاؤٹ کہ بچوں کو زبردستی بٹھانا پڑتا ہے پڑھانے کے لیے، اور مطلب تھوڑا سا آپ کرتے ہیں لیکن کسی حساب کتاب سے، اسپیشلی اگر آپ نے تھوڑی بہت ٹریننگ لی ہو یا سیکھا ہو یوٹیوب سے ہی، جیسے کہ میں نے سیکھا ہے کہ آپ نے چھوٹے بچے کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اور اس کو کیسے پڑھانا ہے. تو چلو میں تو پھر بھی اس کو ایسے آلے ٹالے کر کے پڑھا لیتی ہوں، دیٹ از انف فار می. تو اس لیے مجھے یہ چیز تھوڑی سی اننیسیسری لگی. ابھی آدھی شکلیں مقررہ اردو کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ عربی کا جو قاعدہ ہے نورانی قاعدہ جو سٹارٹ کرتے ہیں وہ بھی سملر ٹو اردو ہے، اردو الفابیٹس. تو پوری شکلیں تو ابھی اس کو سٹارٹ ہی نہیں کرائیں. تو ویسے تو سپارہ پڑھنے کے لیے بھی دیٹ از عربک از آلسو اے لینگویج. تو خیر وہ سیکھنے کا تو کوئی رواج نہیں، حالانکہ میرا پورا پلان ہے کہ اس کو بھی ہونا چاہیے. آپ سپارہ بھی کسی طریقے سے سکھائیں، جیسے اردو اور انگلش پہ اتنا زور ہے تو عربی پہ کیوں اتنا زور نہیں ہے، اس کو کیوں رٹا لگوایا جاتا ہے، اور بالکل اس کا بھی یہی حساب ہونا چاہیے. تو پھر میں کیسے زبردستی کر سکتی ہوں کہ میں 2 لینگویجز میں تو اپنے بچے کو اتنی چھوٹ دوں اور تیسری لینگویج کے لیے میں زبردستی کرواؤں، وہ بھی کسی اور سے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ چیزیں تھوڑی سی میری آبزرویشن میں جب آئیں تو میں ان چیزوں کو نہیں بیئر کر سکی آبویسلی. اور پھر میں اپنے بچے کو کہا کہ کوئی چکر نہیں، آ جا تو، کہ تمہیں قاری صاحب کے پاس بیٹھ. اینڈ ہی واز سو ہیپی اور اتنا خوش عبد المعید کہ میں قاری صاحب سے نہیں پڑھوں گا. اچھا جی، اب قاری صاحب کے پاس پڑھانے کی مین جو ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ جو عربک پروننسیشن ہوتی ہے نا وہ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ کسی قاری سے پڑھتے ہیں تو آپ کی پروننسیشن اچھی ہوتی ہے، آپ اچھی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ کم از کم عربک کو جس طرح سے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھ سکتے ہیں. میں نے قاری سے نہیں پڑھا ہوا، میں مطلب گھر میں عورت پڑھاتی تھی اسی سے ہی پڑھا ہے. سو آئی فیل دیٹ کہ مجھے اس طرح سے رولز کا نہیں پتہ، اس طرح سے پروننسیشن کا نہیں پتہ، جو کہ میں اب کوشش کرتی ہوں سیکھنے کی. تو میں نے چاہا کہ میرے بچوں کو وہ شروع سے ہی آ جائے نا. دیٹ واز دا ریزن کہ میں تھوڑی کنسرن تھی اور میں نے قاری صاحب لگوائے بچوں کے لیے کہ بچے قاری سے پڑھیں تاکہ ان کو عربک کا اچھا ان کا سینٹیکس بنے اور وہ اچھے اس میں پڑھ سکیں. اب میں اگر اپنے بچے کو سپارہ پڑھاتی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں کیسے سپارہ پڑھاؤں گی؟ اب جب میں اس کو سپارہ پڑھاؤں گی تو کیونکہ میری اپنی پروننسیشن کریکٹ نہیں ہے، سو واٹ آئی ول ڈو. اچھا، اس کے لیے مجھے بہت زیادہ ہیلپ جس چیز سے ملی نا، یہ ان کی مدنی چینل والوں کی ایپ ہے سپارہ، مطلب نورانی قاعدے کی. مطلب میں اس والی ایپ کو میں نے اوپن کیا، مجھے بتایا کسی نے، اور اسی طرح سے اور کافی ساری ایپس ہیں پلے اسٹور میں، آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ جا کے. اور وہ بالکل قاری صاحب مطلب اسی قاری ہی وہ پڑھ رہے پیچھے اوبیسلی اسی پروننسیشن میں. ٹھیک ہے، تو وہ چیز مجھے بہت ایزی لگی کہ اگر میں نے اپنے بچے کو ریکاگنیشن ہی کرانی ہے اور اسی میں ہی کرانی ہے، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے نے کیسے سیکھنا ہے؟ لسننگ سے. تو ایپ میں کیا وہ کرے گا؟ وہ لسن کرے گا، وہ الفابیٹ پہ ٹچ کرتا ہے تو اس کو قاری اسی لہجے میں پڑھتا ہے. جیسے سین جو ہے نا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے سین ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے سین. ٹھیک ہے، میں نے بھی اسی ایپ سے سیکھا. تو مجھے تو یہ بہت اچھی چیز لگی کہ مطلب اس الف بے کے لیے مجھے پھر قاری صاحب اٹس اوکے کہ میرا بچہ ایپ سے بھی پڑھ لے گا. اچھا، دوسری چیز کیا قاری صاحب کرا رہے ہیں؟ دعائیں یاد کرا رہے ہیں، دعاؤں کی ایپ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، کلمے یاد کرا رہے ہیں، کلمے بھی ہیں اسی ایپ میں. تو مطلب سوچیں نا آپ پھر مطلب ٹھیک ہے. اور میرے بچے نے ماشاءاللہ سے تیسرا کلمہ سن کے یاد کر لیا ایپ سے، یعنی پہلا کلمہ قاری صاحب نے یاد کرایا، دوسرا کلمہ ہاف قاری صاحب نے یاد کرایا تھا جب میں نے اس کو اٹھا لیا. اب ماشاءاللہ سے اس کو دوسرا کلمہ ہی پورا یاد ہو گیا سن کے، اور تیسرا کلمہ بھی ماشاءاللہ اس کو یاد ہو گیا ہے. بیکاز یاد تو میں خود بھی کرا سکتی تھی نا پڑھ کے، لیکن کیونکہ مجھے پروننسیشن اس کی وہی والی چاہیے تھی، قاری والی نا، تو جس کے لیے میری کس نے ہیلپ کی؟ ایپ نے. فری ایپس اویلیبل ہیں ایپ اسٹور پہ، سمجھ آیا؟ تو اس لیے بھی پھر مطلب میرا کام تو آسان ہو گیا نا. پھر قاری کے پاس صرف مجھے اس کو بٹھانا رونے کے لیے، تو کیا فائدہ. تو اس لیے بھی میرے لیے اسٹیپ لینا تھوڑا سا ایزی ہو گیا، کیونکہ میرا بچہ ڈیلی اگر روئے اور پریشان ہو اور کہے کہ میں نے نہیں بیٹھنا قاری صاحب، اچھا بیٹھ بھی جاتا تھا وہ، یہ نہیں کہ اس کو پڑھنے کا شوق نہیں، یعنی مزہ آتا اس کو، لیکن وہی بات تھی نا کہ ہی ڈونٹ وانٹ ٹو سٹ لانگر. اب قاری صاحب کو آپ کتنا کہ کہیں کہ اس کو جلدی سے آپ چھٹی دے دیں، مطلب اب کتنا میں نے کہا آلریڈی کہا ہوا تھا کہ آپ اس کو نا مطلب، لیکن قاری صاحب کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اب اس کو تھوڑا سا میں پڑھاؤں اور بس پھر مطلب 5 منٹ پڑھنا بھی بچے کا اوکے ہے، یا 10-15 منٹ پڑھنا بھی اوکے ہے.
ہی از ناٹ انڈرسٹینڈنگ دیٹ. تو پھر اب کیا ہو سکتا ہے. لیکن الحمدللہ آئی تھنک ہونے والا ہے, کوئی کہہ لو کہ 1 month میں اس کو کرا رہی ہوں اسی طرح ایپ کے تھرو, اینڈ آئی ایم اوکے ود اٹ. ٹھیک ہے, مجھے نہیں لگا کہ میرا بچہ کچھ اگر قاری صاحب کے پاس کر رہا ہوتا تو اس سے تھوڑا آگے اس نے چلا جانا تھا یا اس کو بہت آ جانا تھا. نہیں, مجھے ٹھیک لگ رہی ہے یہ پروگرس. اور اب آپ بتائیں سن کے کیا خیال ہے. آپ کے بچے بھی ہوتے ہیں جو سپارہ پڑھنے جاتے ہیں, ہے نا. دیکھا کتنے ڈیئرنگ سٹیپس میں لیتی ہوں اور میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت دے, کیونکہ ماؤں کے دل کافی نرم ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے ماؤں کو پریشان ہوتا ہوا بچوں کے لیے, لیکن وہ صرف اپنی اس پریشانی کو یہ سوچ کے دبا دیتی ہیں کہ نہیں یہ ہمارے بچے کے لیے بہتر ہے. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نہیں, آپ کا بچہ اگر کوئی بھی کام رو کے کر رہا ہے, بے دلی سے کر رہا ہے, زبردستی اس کو جانا پڑ رہا ہے, تو یہ غلط ہے. اور چھوٹے بچے کو, اسپیشلی 6 سال سے چھوٹے بچے کو اگر اس طرح سے اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ بہت ہی غلط چیز ہے. اس کے برین پہ اس کا بہت 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 برا اثر پڑ رہا ہے جو کہ پوری عمر اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. اس لیے ضرور اپنے دل کی آواز کو سنیں اور ضرور اس کو فالو کریں. اپنے بچے کے لیے آپ ضرور سٹیپ اٹھائیں. آپ نے نہیں اٹھانا تو کس نے اٹھانا ہے, اور کوئی نہیں. آپ ہی اپنے بچے کے لیے سب سے بیسٹ سوچ سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد. ٹھیک ہے, اور اس سوچنے میں, اس سٹیپ کو لینے میں اگر آپ کو کوئی ڈفیکلٹی لگتی ہے تو آپ ایک بار ضرور میرے سے اس چیز کو شیئر کریں, ضرور کمنٹ میں لکھیں. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں آپ کو اس میں ہیلپ کر سکوں. ٹھیک ہے, آئی ریئلی وانٹ کہ آپ نہیں میں یہ جو سب کچھ کر رہی ہوں نا, دس از فار دا چلڈرن. ٹھیک ہے, کہ بچے جو ہیں ان کے اوپر بہت بہت ظلم ہوتا ہے, اور بچپن میں ہی ہوتا ہے, ماؤں کے ہاتھوں ہوتا ہے, ٹیچرز کے ہاتھوں ہوتا ہے, اور بچے کچھ بھی نہیں کر سکتے بیکاز وہ بھی بچے ہیں, اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اور ہمیں بالکل ڈیل کرنا نہیں آتا بچوں کے ساتھ ایز اے پیرنٹ, ایز اے ٹیچر. اور ہم بڑے, میں کہوں گی اتنے جاہل ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مسل کے, جیسے آپ کے سامنے کوئی پھولوں کو مسل دے تو ہمیں وہ کتنا جاہل لگے گا. مطلب پودے کو ہی مسل دے تو ہم کہیں گے نا وٹ کائنڈ آف, مطلب کتنا جاہل انسان ہے یہ. بٹ وی آر ڈوئنگ دس ود آور چلڈرن. ہم یہ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں, روز کرتے ہیں, اور وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہمیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. they don't know. ان کو پتہ چلے گا کل کو جا کے میری اور آپ کی عمر میں, اور اس وقت وہ بہت ریگریٹ کریں گے, ان کو بے حد افسوس ہوگا, اور پھر وہ میری طرح کے ایکسٹرا سینسٹیو ہو جائیں گے اوبویسلی, کہ وہ اس نقصان کو آگے مزید ہونے سے اب روکنا چاہیں گے کہ اور جتنے بچے بچ سکیں ان کو بچایا جائے. ٹھیک ہے, آپ بالکل کمنٹ میں اظہار کر سکتے ہیں اپنے خیالات کا. اور ہوم اسکولنگ کیوں مشکل لگتی ہے آپ کو؟ نہیں لگنی چاہیے. بالکل یہ نیو ٹرینڈ ہے ان پاکستان, لیکن اڈاپٹ اٹ, شروع کریں اس چیز کو, یہی مسئلے کا حل ہے. ورنہ پھر آپ کے بچے پریشان ہی رہیں گے. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے, ان کو نیک بنائے, ان کے لیے بے حد آسانیاں ہوں ہمارے ذریعے سے. پیرنٹس اور ہم ٹیچرز ان کے راہ میں رکاوٹ نہ بنے. ٹھیک ہے, اور میں انسٹاگرام پہ بھی شیئر کرتی رہتی ہوں سٹوریز عبدالمعید کی. آج بھی میں نے اس کی لگائی تھی جب وہ یاد کر رہا تھا, سپارے کا پڑھ رہا تھا. سو یو کین ڈیفینیٹلی فالو می دیئر, اور وہاں پہ آپ دیکھ سکیں گے کہ ڈیلی میں اپنے بچوں کو کیا کرا رہی ہوتی ہوں, کیا نہیں کرا رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے, اچھا اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز آئی ریئلی وانٹ کہ تھرو مائی چینل, اسی چینل کے تھرو مجھے یہ پتہ چلی ہے بات کہ لوگ زیادہ تر اردو کے کانٹینٹ میں انٹرسٹڈ ہیں. سو جسٹ لیٹ می نو کہ وٹ کائنڈ آف کانٹینٹ یو پیپل وانٹ ٹو سی, کہ کیا کس طرح کی چیز آپ کے لیے بنائی جائے, کیونکہ میں پلان کر رہی ہوں کچھ اردو کی ویڈیوز. اور اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اردو ریلیٹڈ ویڈیوز بنیں تو کیسی ویڈیوز بنیں, مطلب جسٹ گیو می این آئیڈیا. ٹھیک ہے, اب آپ کیا کریں گے, جلدی سے لائک کریں گے میری ویڈیو کو, سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو, بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں گے. کل ایک اور زبردست سی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.